اللہ رب العزت نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو، خصوصاً ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی ہاں، اور تمام صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہن کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنایا ہے، نمونہ پیش کرے گا، نمونہ بنایا ہے، آئینہ بنایا ہے، کہ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اگر تم کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ جی ہاں، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، ایمان بڑھے گا، ایمان تر و تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت کا پاک محبوب دین ہمارے زندگی میں آئے گا، جی ہاں، ایمان کے بنا پر۔ اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلائے گا، کھڑا کرے گا، جی ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کرائے گا۔ کب؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تو جب ہم اپنے زندگی کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے عادت شریفہ کو لائیں گے، جی ہاں، لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے، جی ہاں، جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے تبھی جا کر کے ہوگا۔ جی، اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں تعریف قرآن کے اندر فرما دی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ مجھ سے راضی اور میں اللہ سے راضی، یوں نہیں کہہ دیا۔ ایمان کے مضبوط ہونے کے بنا پر کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جی ہاں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ایمان کے مضبوط ہونے کے بنا پر اللہ رب العزت سے تمام مسائل کا حل کرا لیتے تھے، تمام مسائل کا حل کرا لیتے تھے، جی، تمام معاملات کا حل کرا لیتے تھے، ہر ایک معاملات کا، ہر ایک پریشانی کا حل کرا لیتے تھے۔ بیماری میں بیماری سے مبتلا رہتے، اللہ رب العزت سے دعاؤں کے اندر شفا مانگتے، جی، بے شک دینے والی ذات شفا، نقصان، فائدہ، عزت، ذلت، زندگی، موت، راحت، چین، سکون، عافیت، رزق، ہر اعتبار سے دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی، نعمت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ اس کا یقین پورا کا پورا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے اندر پختگی کے ساتھ بالکل آ گیا تھا، بالکل آ گیا تھا کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشی تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، یعنی جانکار نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ ذرا سوچیں کتنا زبردست کا ایمان تھا، کتنا زبردست کا ایمان تھا، کہ جب وہ کہاں چلتے تو مکہ کے سرزمین پر چلتے، کہاں چلتے تھے؟ مکہ کے سرزمین پر چلتے تھے، اور قدموں کی آہٹ کہاں سنائی دیتی تھی؟ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو ویسا ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مکمل ایمان لاؤ، جیسا کہ انصار و مہاجرین کا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے، جی، جیسا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا حق ہے۔
ہاں، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کہا ایمان کیسے بڑھے گا؟ تو ایمان یقین کی بات کو کہنے سننے سے۔ اب دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی کام، دنیاوی کام اگر ہم کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، جس پر ہمارا وقت لگتا ہے، جس پر ہم محنت کرتے ہیں، جیسے کھیتی کے لائن سے محنت کی جاتی ہے، تجارت کے لائن سے، بزنس کے لائن سے، ملازمت کے لائن سے، ہے نا، ہر اعتبار سے جس پر محنت انسان کرتا ہے، وہ کام جو ہے، وہ ضرورتوں والی جو کام ہے، وہ کام وجود میں آتا ہے، وہ بات وجود میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ایمان یقین کی بات کو کہنا سننا کریں گے تو ہمارے زندگی میں سب سے پہلے تو ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا پاک محبوب دین بھی ہمارے زندگی میں آئے گا، اور دین زندگی میں باقی بھی رہے گا۔ ہاں، اور جب ایمان تازہ ہوگا تو دنیا سے بچ کر ایمان جانے والا بنے گا، دنیا سے بچ کر جانے والا ایمان جانے والا بنے گا، اور تمام کے تمام مسائل ہمارے لیے دنیا سے لے کر کے، قبر سے لے کر کے آخرت تک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو، خاص کر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو، خصوصاً ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی ہاں، اور تمام صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہن کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنایا ہے، نمونہ پیش کرے گا، نمونہ بنایا ہے، آئینہ بنایا ہے، کہ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ اگر تم کسی ایک صحابہ کی اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔